بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت خباب زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر مکے میں فروخت کیے گئے۔ ام انمار خزائیہ نے ان کو خریدا اور مکے کے ایک لوہار کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس سے اسلحہ سازی کا ہنر سیکھیں۔ انہوں نے بہت جلد اس فن میں مہارت پیدا کر لی۔ اقوام انبار نے ایک دکان کرائے پر لی اور اسلحہ سازی کے لیے ضروری اوزار سامان خرید کر ان کے حوالے کیا۔ ان کی مہارت فن کے ذریعے خوب مالی فوائد حاصل کرنے لگی۔ چند ہی دنوں میں خباب کی فنی مہارت کی شہرت مکے کی پوری آبادی میں پھیل گئی اور لوگ کثرت سے ان کے پاس تلواریں خریدنے کے لیے آنے لگے، کیونکہ وہ ایک کاریگر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت دیانتدار اور صادق القول شخص تھے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر سنی تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ کا پیغام سنا۔ پھر انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس طرح وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے چھٹے شخص بن گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خباب پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ اسلام کا چھٹا حصہ تھے۔ حضرت خباب نے اپنے اسلام کو کسی سے چھپانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے ام انمار کو ان کے مسلمان ہونے کی خبر بہت جلد معلوم ہو گئی۔ اس خبر کو سنتے ہی اس کے غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے بھائی مبارہ عبد العزیٰ کو ساتھ لیا۔ قبیلے خزاعہ کے کچھ اور نوجوانوں بھی اس کے ہمراہ ہو گئے۔ صبا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خباب، تمہارے متعلق ہم کو ایک ایسی خبر ملی ہے جس پر یقین کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا، کون سی خبر؟ صبا نے غصے میں تیز ہوتے ہوئے کہا، یہ بات ہر طرف مشہور ہو رہی ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر کے بنی ہاشم کے اس لونڈے کی پیروی کرنے لگے ہو۔ نعوذ باللہ۔ حضرت خباب نے نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں تو اس الہ واحد پر ایمان لایا ہوں جس کا کوئی شریک و صحیح نہیں ہے، اور میں نے تمہارے بتوں کی پرستش چھوڑ دی ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ محمد خدا تعالیٰ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت خباب کے یہ الفاظ جیسے ہی صبا اور اس کے ساتھیوں کے کانوں میں پڑے، وہ یکایک ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے اوپر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی، اور جس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی اسی سے مارنے لگا، چاہے وہ ہتھوڑا ہو یا لوہے کا ٹکڑا۔ وہ ان کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ ام انمار کا بھائی صبا بن عبد العزیٰ اور اس کے قبیلے بنو خزاعہ کے لوگ عین دوپہر میں جب دھوپ کی تمازت اپنے شباب پر ہوتی اور زمین میں سورج کی تیز اور گرم کرنوں سے تپ کر تو بن جاتی، حضرت خباب کو مکے سے باہر سلاغ میدان میں نکال کر لے جاتے، ان کے جسم سے کپڑے اتار کر انہیں لوہے کی ذرہ پہنا دیتے اور تیز چلچلاتی دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر کھڑا کر دیتے۔ مزید برآں ان پر پانی بھی بند کر دیتے، یہاں تک کہ جب ان کی تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تو ان سے پوچھتے کہ محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت خباب کا جواب دیتے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہدایت اور دین حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو کفر و شرک کی ظلمت سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی میں داخل کریں۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ بے تحاشا ان کو لاتوں اور مکوں سے مارنے لگتے اور پھر پوچھتے، لات و عزیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے، دو بت ہیں جو کسی کی بات سننے اور اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں نہ اس کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں،
اتنا سنتے ہی وہ آس پاس پڑے ہوئے گرم گرم پتھر اٹھا لاتے اور ان پتھروں کو ان کی پیٹھ سے چپکا دیتے اور انہیں چپکائے رہتے یہاں تک کہ ان کے کندھے سے چربی پگھلنے لگتی۔ ایک دن کوئلے جلا کر زمین پر بچھائے، اس پر ان کو لٹایا۔ ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ نہ بدلنے پائے، یہاں تک کہ کوئلے پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت خباب نے مدتوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر کے سامنے بیان کیا تو پیٹھ کھول کر دکھائی کہ برف کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ ام انمار حضرت خباب کے لیے اپنے بھائی صبا سے کچھ کم سنگدل نہ تھی۔ ایک روز اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خباب کی دکان کی طرف سے گزرتے اور ان سے بات کرتے دیکھ لیا۔ وہ غصے سے دیوانی ہو گئی۔ اب وہ روزانہ ان کے ہاں آتی اور بھٹی میں سے دہکتا لوہا ان کے سر پر رکھ دیتی اور ان کا سر جلنے لگتا اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے اور افاقہ ہونے پر اس کے بھائی کے حق میں بد دعا کرتے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے حق میں ان کی بد دعا قبول کر لی۔ ام انمار شدید قسم کے سر درد میں مبتلا ہو گئی، ایسے درد میں جس کی تکلیف ناقابل برداشت تھی اور جس کی مثال کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ وہ شدت درد سے کتے کی طرح چیختی تھی۔ اس کے لڑکے مختلف جگہوں پر اس کا علاج کراتے پھرے مگر کہیں افاقے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ ان سے بتایا گیا کہ اس درد سے نجات کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ اس کے سر کو برابر آنکھ سے داغا جاتا۔ اس ہدایت کے مطابق اس کے سر کو گرم لوہے سے داغا جانے لگا۔ اس سے اس کی اتنی شدید قسم کی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر درد کو بھول جاتی۔ اور پھر حضرت خباب نے غزوہ احد میں ام انمار کے بھائی صبا بن عبد العزیٰ کو شیر خدا حضرت حمزہ کے ہاتھوں میدان جنگ میں زمین پر بچھڑا ہوا اور خون میں لت پت دیکھا، جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ حضرت خباب کو جسمانی سزا کے ساتھ ساتھ مالی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی۔ آس بن وائل کے ذمے کا ان کا قرض تھا۔ یہ جب تقاضا کرتے تو جواب دیتا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو گے اس وقت تک نہیں مل سکتا۔ یہ جواب دیتے کہ تم جب تک مر کر دوبارہ زندہ نہ ہو گئے ہو میں محمد سے الگ نہیں ہو سکتا۔ حضرت خباب کو اسی طرح لرزہ خیز مظالم سہتے سہتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن فریاد لے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی دیوار کے سائے میں روئے مبارک سر کے نیچے رکھے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت خباب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ پاک سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر حضور سنبھل کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، تم سے پہلے گزشتہ زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ ڈالا گیا، سوائے ہڈیوں اور پٹھوں کے کچھ نہ چھوڑا گیا۔ ایسی سختیوں نے بھی ان کا دین پر اعتقاد متنزل نہ کیا۔ ان کے سروں پر آرے چلائے گئے، چیر کر بیچ سے دو کر دیے گئے، تاہم دین کو نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور کامیاب کرے گا اور تم دیکھ لو گے کہ اکیلا سورہ صنعاء یمن سے حضر موت تک جائے گا اور سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر حضرت خباب منشائے خداوندی سمجھ گئے اور خاموشی سے واپس چلے گئے۔ حضرت خباب مدت و نہایت صبر و استقلال کے ساتھ یہ تمام مصیبتیں جھیلتے رہے۔ پھر جب ہجرت کی اجازت ملی تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ہجرت بھی تکلیف اور مصائب کے خوف سے نہ کی تھی بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ کی تھی۔ چنانچہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ ہجرت کی تھی۔
حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔